أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی کی حقیقت کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے۔ انسان کی زندگی ایک ایسے سفر کی طرح ہے کہ بس کچھ ہی سمے بعد ختم ہو جانی۔ کیا آپ نے کبھی جہاز کا سفر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ٹرین کا سفر تو آپ نے ضرور کیا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ سفر جہاز سے ہو یا ٹرین سے ہو، ہر سفر تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے۔ اس سفر میں کئی پابندیاں آپ پر لاگو ہوتی ہیں، جنہیں آپ رضامندی سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بس ایک خاص جگہ پر محمود کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ بنا کچھ بولے مان جاتے ہیں۔ آپ کو اس سفر کے دوران یہ آزادی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سفر کے دوران اپنی مرضی سے چہل قدمی کرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا سکے، بلکہ جہاز کے سفر میں تو آپ کو سیٹ بیلٹ میں باندھ دیا جاتا ہے اور آپ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے۔ باتھ روم وغیرہ کا کوئی خاص انتظام نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ٹرین میں کے مقابلے جہاز کا باتھ روم اتنا تنگ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا۔ چاہے ایئرپورٹ ہو یا ریلوے اسٹیشن، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ کو تکلیف ضرور ہوتی، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں اور زیادہ شور بھی مچاتے۔ کبھی سردی تو کبھی گرمی میں کوئی صحیح انتظام نہ ہونے کے باوجود آپ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کوئی مسافر اس بات کی شکایت نہیں کرتا۔ اور نہ ہی آپ نے کبھی کوئی ایسی مثال سنی ہوگی کہ موسم کی سختی سے بچنے کے لیے کسی مسافر نے کسی ریلوے اسٹیشن پر کوئی نوکر رکھا ہو یا کوئی ریسٹ روم بنایا ہو۔ تو میرے دوستو، آخر کیوں نہیں ہے اس طرح کی کوئی عمارت ریلوے اسٹیشن پر کوئی مسافر نہیں بنتا؟ جواب بہت آسان ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ تکلیفیں کچھ ہی سمے کے لیے ہیں۔ آخر کس مسافر کو پڑی ہے کہ اسی جگہ پر عمارتیں بنواتا پھرے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں کون سا ہمیشہ اس اسٹیشن پر ہی رہنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ انتظار گاہ ہے نہ کہ آرام گاہ۔ اسی لیے تکلیف چاہے ٹرین کے سفر میں ہو یا جہاز کے سفر میں، ہر انسان اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تکلیفیں کچھ ہی سمے کے لیے ہیں اور یہ ٹھکانہ بھی کچھ ہی دیر کا ہے، اور آگے منزل جہاں پہنچ کر آرام ہی آرام ہے۔ تو میرے دوستو، ذرا ٹھہریے، ذرا رک جائیے اور اتنا ضرور سوچئے کہ کیا یہ دنیا ریلوے اسٹیشن کی طرح نہیں ہے؟
کیا کچھ دیر کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے یا ہماری منزل کہیں اور ہے کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ چاہے 20 سال کی ہو یا 60 سال کی، کیوں نہ ہو سکے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے دنیا میں آئے ہوئے ہیں ابھی کچھ لمحے ہی ہوئے ہیں، لیکن ہم زندگی کے کئی سال گزار آئے ہیں؟ کیا کل ہمارے بزرگ بچے یا جوان نہیں تھے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سال پلک جھپکتے ہوئے گزر رہے ہیں؟ ابھی ایک عید آتی نہیں کہ دوسری عید سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوستو سوچئے کہ کہیں اس دنیا کا سفر ایک ایسا سفر تو نہیں جس سے ہم اصل سمجھ کر اسے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کی جبائش میں اتنے مگن ہیں کہ اب گاڑی چھوٹ جانے کا خوف بھی ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ سبق میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ دنیا بھی ایک ٹرین کی طرح ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں۔ ہم ایک نہ ایک دن یہ ٹرین ضرور چھوڑنا ہے اور اپنی آخری منزل کی طرف جانا ہے، یعنی قبر میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رہنے کے لیے کیا کوئی ہمارے پاس انتظام ہے؟ وہاں رہنے کے لیے ہم اپنے ساتھ کوئی سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں یا ہم خالی ہاتھ؟ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں تو ہم اس عارضی دنیا میں رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے گھر بنا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ تو بس عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ تو کہیں اور ہے۔ یا اللہ، ہمیں چاہیے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ہو۔ یا اللہ، ہمیں دین محمدی پر زندہ رکھ اور اسی پہ رخصتی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی دولت سے پر نور عطا فرما۔ اولا ہمیں ایمان صحابہ کرام جیسا عطا ہو۔ یا اللہ، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدا حافظ۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.